I want to use this opportunity to discuss two important areas, causes, جس میں مجھے آپ کا مدد چاہیے. You are the most powerful force in this country. اور اس طاقت سے لوگ ڈرتے ہیں جو طاقت آپ کے پاس ہے. ایک جو ٹاپک جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ نہ صرف ہمارے لیے یہاں پاکستان میں مگر دنیا بھر میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور وہ موسمی تبدیلی کے حوالے سے. موسمی تبدیلی آنے والے نسلوں کے لیے جتنا خطرہ ہے اتنا ہمارے بڑوں کے زمانوں میں نہیں تھا. پاکستان ایک ایسا جگہ پہ ہم موجود ہیں جہاں موسمی تبدیلی کا خطرہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہے, اور وہ اس لیے کہ it might surprise you to know کہ the largest collection of snow and ice anywhere on the planet after Antarctica and after the Arctic وہ تو ہمارا ہمالیاز میں موجود ہے. اور جبکہ آپ نے بہت سے ڈاکیومنٹریز دیکھے ہوئے ہوں گے اور بہت سے کتاب پڑھے ہوں گے اور کافی سنا ہوگا کہ کتنا خطرہ موجود ہے جب ہمارا سمندر میں یہ آرٹک اور نارتھ اور ساؤتھ پولز میں جو برف موجود ہے وہ پگھل جاتا ہے تو کیا کیا نقصان ہو جاتا ہے. پر اب ذرا سوچیں کہ ہمارے پہاڑوں سے جب اس کے بعد سب سے بڑا تعداد کا جو برف موجود ہے وہ پگھل جاتا ہے تو آنے والے نسلوں کے لیے پہلے کچھ سالوں کے لیے خطرہ یہ ہوگا کہ ہم تاریخی سیلاب کے مقابلے کرتے رہیں گے. اور پھر اس کے بعد جب موسمی تبدیلی کے نتیجے میں وہ جو ہمارا ہمالیاز جو ہمیں انڈس ویلی سیولائزیشن سے لے کے پتہ نہیں کب تک انڈس کے تھرو ہمیں پانی پہنچا رہا ہے, وہ جو پگھل جائے تو پھر ہمیں پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں مگر خاص طور پہ میں تو پاکستان کا بات کروں اور پاکستان میں سے جو لوور ریپریرین میں جیسے ہمارے لیے جو وہ خطرہ پیش ہوگا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطرہ کے لیے نہ پاکستان تیار ہے اور نہ دنیا تیار ہے. تو میں آپ کا مدد چاہ رہا ہوں, آپ کی ساتھ چاہ رہا ہوں کہ ہم مل کے محنت کریں کہ سب سے پہلے ہم اس خطرہ کے بارے میں اپنے آپ کو, پاکستانیوں کو, ہمارے ساتھیوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ خطرہ موجود ہے اور ہمیں اپنا تیاری پکڑنا ہے تاکہ آنے والے سیلاب میں, آنے والے قدرتی آفت میں ہم اپنے عوام کو بھی بچا سکیں, اس نقصان سے بھی بچ سکیں. اور باقاعدہ ایک جیسے جنگی بنیادوں پہ تیاری ہوتا ہے ویسے پاکستان کو گلگت بلتستان سے لے کے انڈس بیسن تک ہمیں تیاری کرنا پڑے گا. اور اس تیاری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پاکستان کے وفاق کے جو پالیسیز ہوتے ہیں, جو پورا پاکستان کی پی ایس ڈی پی آپ کو معلوم ہے کہ پی ایس ڈی پی کیا ہے؟ ایسے ہمارا جو گورننس میں پلاننگ کا اور بجٹری کا پروسیجر ہے وہ پی ایس ڈی پی ڈپارٹمنٹ کا ہے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو پی ایس ٹی پی اور اے ڈی پی بناتے ہیں وہ تو 17 سال 60-70 ایئر اولڈ کے ہوتے ہیں. وہ جب تیاریاں کر رہے ہیں تو کیا وہ اگلے 5 سال 10 سال کا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کا مستقبل کے سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کے بچوں کا مستقبل کے سوچ رہے ہیں؟ سچ میں وہ نہیں سوچ رہے. وہ آنے والے بجٹ نکالنا چاہ رہے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنے کاغذ پہ منصوبے بناتے, اس کا اثرات کیا ہوں گے,
میں سمجھتا ہوں کہ اب نیا نسل کو یہ سارے فیصلے کرنے چاہیے، اس لیے ہم ہی مستقبل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور ماضی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ایون موسمی تبدیلی کے لحاظ سے میرا خیال میں پاکستان کو اپنا پورا کا پورا پی ایس ٹی پی کو بھرنا چاہیے اور ایک نیا پی ایس ٹی پی تیار کرنا چاہیے جو آنے والا نسل کے لیے، آنے والے مسئلے کے لیے وہ ایسا ایک پلان ہو جس پہ ہم مل کے عمل درآمد بھی کر سکے اور ہمارا مسائل کا حل نکالے۔ اور موسمی تبدیلی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کا تمام انفراسٹرکچر ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ بنے۔ اگر آپ کوئی اریگیشن کا نظام بنا رہے ہیں تو پھر آپ موجودہ جو پانی کا حالات ہے اس پہ آپ ذرا سوچیں اور آنے والے جو مسئلے ہیں اس کے بارے سوچیں، اس سے پہلے کہ 6-7 نیا کنالز بنانا کا فیصلہ کرے۔ اس میں ہمارے پاس مسائل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف دنیا میں سب سے بڑا جو کوئلہ کا سٹور ہے وہ آپ کے پاس ہے، سندھ میں سورج کا بھی کوئی کمی نہیں ہے، آپ ہی کے یہاں جمپیر سے ہمارا یہ ونڈ پاور بھی بنتا ہے۔ ہم تو پاکستان کو، پورا پاکستان کو سب کم ترین پرائس پہ بجلی بھی دلوا سکتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔